بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں گلزار اردو 12ویں جماعت سے سبق نمبر 10، افسانہ ہے یہ زمین سے مشقی سوالات کریں گے، خلاصہ، اقتباسات کی تشریح اور مرکزی خیال وغیرہ کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ افسانہ زمین ہے یہ سبق نمبر 10، مصنفہ اس کی خدیجہ مستور ہیں اور یہ ماخوذ ہے ان کے افسانے زمین سے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، ساجدہ اپنے ابا کے پاس واپس آئی تو اس نے کیا دیکھا؟ حوالہ سوال ہے، یہ سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق زمین سے لیا گیا ہے۔ اس کی مصنفہ خدیجہ مستور ہیں۔ یہ سبق کا یہ حصہ ان کے افسانے زمین سے ماخوذ ہے۔ جواب ہے، ساجدہ کے ابا بیمار تھے، وہ ڈاکٹر کو بلانے ڈسپنسری پہنچی تو کمپاؤنڈر نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب واک پر گئے ہوئے ہیں۔ ساجدہ یہ سوچ کر کہ ابا بیمار ہیں تیزی سے گھر کی طرف واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ابا اکیلے نہیں ہیں، ان کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں اور وہاں ڈاکٹر بھی سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ ساجدہ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میرے ابا ٹھیک ہے نا؟ اسے کسی نے جواب نہ دیا، سب نے صرف یہ کہا اللہ کی مرضی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کے ابا مر گئے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ساجدہ ابا کو کھانا لینے کے لیے کیوں نہیں جانے دینا چاہتی تھی؟ ساجدہ اپنے ابا کے ساتھ ایک مہاجر کیمپ میں موجود تھی۔ کیمپ میں شام کے وقت کھانے کی دیگیں آئی تھیں اور کھانا بٹ رہا تھا۔ اس کے ابا کھانا لینے کے لیے جانا چاہ رہے تھے لیکن وہ بڑی مشکل سے چل پا رہے تھے۔ ساجدہ نے محسوس کیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بیمار ہیں، اس لیے ساجدہ انہیں کھانا لینے کے لیے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ سوال ہے، کمپاؤنڈر کی گفتگو سے کیا ظاہر ہو رہا تھا؟ جواب ہے، بھوک انسان کو بے حس بنا دیتی ہے اور وہ حالات سے چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے۔ ڈسپنسری کا کمپاؤنڈر بھی کیمپ میں بانٹا جانے والا کھانا کھا رہا تھا، اس لیے اس نے بے حسی والا رویہ اپنایا ہوا تھا۔ اس کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے کھانے کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر سوال ہے، ساجدہ کو دیکھ کر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ساجدہ جب ڈسپنسری سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ ابا کے پاس لوگ جمع ہیں اور ان میں ڈاکٹر بھی موجود ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے جب اپنے ابا کے بارے میں دریافت کیا تو ڈاکٹر نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا کہ میں ڈیوٹی پر تھا، اگر میں واک پر نہ گیا ہوتا تو، اور مجھے اپنے جرم کا احساس ہے۔ سوال ہے، میت کے پاس بیٹھے لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ میت کے پاس موجود سب لوگوں کا رویہ ہمدردانہ تھا، کیونکہ جب ساجدہ ڈسپنسری سے گھر پہنچتی ہے تو اس کے ابا کی میت کے پاس موجود لوگ سب سر جھکائے افسردہ اور خاموش کھڑے تھے۔ ساجدہ اپنے ابا کی موت کی اطلاع پا کر بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب ہوش میں آتی ہے تو اس وقت بھی اس کے ابا کی میت کے پاس اس کے علاوہ کئی ادھیڑ عمر عورتیں موجود ہوتی ہیں جو غالباً تھکی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا لیے سو رہی ہوتی ہیں اور ان کے آگے سپارے کھلے ہوئے رکھے ہوتے ہیں۔ پھر سوال ہے، جانے والی بات سناتے ہوئے ابا کی آنکھوں میں چمک کیوں آ جاتی تھی؟ جواب ہے، ساجدہ اور اس کے ابا ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک مہاجر کیمپ میں مقیم تھے۔ جن لوگوں کو شہر میں گھر مل جاتا تھا اور ان کی رہائش کا بندوبست ہو جاتا تھا وہ کیمپ سے رخصت ہو جاتے تھے، اس لیے ساجدہ کے ابا کی آنکھوں میں جانے کی بات سن کر چمک آ جاتی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایک دن ان کو بھی کہیں نہ کہیں رہنے کو گھر مل جائے گا اور وہ بھی کیمپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر سوال ہے، کہانی کا انجام پڑھنے والے کے ذہن پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ جواب ہے، کہانی کا اختتام قاری کے ذہن پر غم و اندوہ کا گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اختتام قاری کو تقسیم ہند کے بعد پاکستان آنے والے مہاجرین کو پیش آنے والے بے پناہ مصائب اور مسائل سے روشناس کراتا ہے۔ یہ قاری میں اداسی کے جذبات اور ہمدردی کے خیالات کو جنم دیتا ہے۔ قارئین کو ساجدہ اور اس کے والد کے لیے دکھ اور ہمدردی کا گہرا احساس ہوتا ہے۔ واقعات جب المناک رخ اختیار کرتے ہیں اور ساجدہ کے والد پناہ گزین کیمپ میں انتقال کر جاتے ہیں اور ساجدہ دنیا میں تنہا رہ جاتی ہے تو قاری ساجدہ کی بے بسی اور اس کے درد کو خود اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ قاری مہاجرین کی بے بسی اور بے کسی کو سمجھ پاتا ہے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک نئی جگہ ہجرت کی لیکن ان کے مصائب پھر بھی ختم نہیں ہو پاتے۔ سوال ہے، سبق کے مرکزی خیال پر روشنی ڈالیے۔
سبق کا مرکزی خیال ہے کہ مشکلات اور مصائب میں مثبت اور ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ سبق مصائب میں گھرے لوگوں کی مشکلات، موت کی حقیقت اور انسانیت کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کے سامنے انسان بے بس ہے، وہ اپنی مرضی سے دنیا میں کچھ نہیں کر پاتا۔ مشکل حالات اور مصائب میں لوگوں کا رویہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ منفی رویہ اپنانے والے لوگ مشکل حالات اور مصائب میں اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، جبکہ لوگوں کا مثبت اور ہمدردانہ رویہ دوسروں کو مشکل حالات سے لڑنے اور مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں مثبت رویہ اپنائیں تاکہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، لوگ ان کا سامنا بہادری سے کر سکیں۔ خلاصہ ہے سبق کا، تقسیم ہند کے مناظر خدیجہ مستور نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور انہیں اپنے ناولوں میں بیان کیا۔ اسی تناظر میں ان کا ناول زمین ہے۔ یہ ناول تقسیم ہند کے اور اس کے بعد ہونے والی ہجرت کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ 1947 کو ہندوستان باضابطہ طور پر 2 حصوں میں منقسم ہوا اور پاکستان کے نام سے ایک نیا ملک عالمی نقشے پر ابھر آیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس ملک کے لوگ ایک طویل جدوجہد کے بعد آزاد ہوئے، وہ اس آزادی کا جشن بھی نہ منا سکے۔ آزادی کے فوراً بعد ہندوستان میں بدترین فسادات پھوٹ پڑے اور جان بچانے کی خاطر بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع ہوئی، جس نے بعد ازاں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا مقام حاصل کیا۔ ان فسادات میں لاکھوں مسلمان اپنی آبائی جائیدادیں اور مال و اسباب سب چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر گئے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ بہت سے مسلمان محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں مہاجر کیمپوں میں مقیم ہو گئے جو حکومت پاکستان نے ان کے لیے بنائے تھے۔ سبق کے اس حصے میں بھی ایک مہاجر کیمپ میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبق میں پیش کیے گئے یہ ناول کے اس حصے کے اہم کرداروں میں ساجدہ اور اس کے ابا ہیں۔ ثانوی کرداروں میں ڈاکٹر، اس کا کمپاؤنڈر اور مہاجر کیمپ میں رہنے والے کچھ افراد ہیں۔ اس کیمپ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ تمام لوگ موجود ہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یہاں ہمیں مہاجرین کے مختلف رویے بھی نظر آتے ہیں جو مثبت اور منفی دونوں طرح کے ہیں۔ کیمپ میں شام کا وقت تھا اور اس وقت کھانے کی دیگیں اتاری جا رہی تھیں۔ تب ساجدہ دور سے اپنے ابا کو دیکھتی ہے۔ وہ قریب آ کر ساجدہ سے کہتے ہیں، آج گوشت کی دیگیں آئی ہیں، تم برتن دو تو میں کھانا لے آؤں۔ لیکن ساجدہ کو لگتا ہے کہ اس کے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ انہیں کھانا لانے سے منع کرتی ہے اور ڈاکٹر کو بلانے ڈسپینسری چلی جاتی ہے، جہاں کمپاؤنڈر اسے بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کھانا کھا کر واک کرنے گئے ہیں۔ ساجدہ واپس گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں لوگ جمع ہیں اور ڈاکٹر بھی موجود ہے۔ وہ ڈاکٹر سے اپنے ابا کی طبیعت کا معلوم کرتی ہے تو وہ شرمندگی سے سر جھکا لیتا ہے اور اپنے فرائض منصبی میں غفلت پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ تب ساجدہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ غم سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو سامنے ادھیڑ عمر عورتیں سپارہ پڑھتے پڑھتے تھک کر سو چکی ہوتی ہیں۔ ساجدہ اپنے ابا کی میت سے چادر ہٹاتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں، ارے بیٹیا، زندگی کے حساب میں بھی غلطی ہو گئی، اب تم کیا کرو گی؟ ساجدہ خاموشی سے رونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس کے رونے کی آواز سن لے اور صبر کی تلقین کرے۔ پھر سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ اقتباس ہے، ڈاکٹر کے جانے کے بعد ابا بہت ہنسے تھے۔ کل کو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ پیٹ ہی بدلوا لو۔ ساجدہ نے کیسا کیسا سمجھایا مگر ابا تو آپریشن کی بات ہی سننے کو تیار نہ تھے۔ باپ کی کم علمی بعض وقت اسے خون کے آنسو رلاتی۔ حوالہ سبق ہے، یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق زمین سے لیا گیا ہے۔ اس کی مصنفہ خدیجہ مستور ہیں۔ سبق کا یہ حصہ ان کے افسانے زمین سے ماخوذ ہے۔ سیاق و سباق، یہ ناول تقسیم و ہند کے اور اس کے بعد ہونے والی ہجرت کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ سبق کے اس حصے میں بھی ایک مہاجر کیمپ میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ساجدہ اور اس کے ابا دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک مہاجر کیمپ میں پناہ گزین تھے۔ ساجدہ کے ابا شدید بیمار تھے۔ ساجدہ اپنے ابا کا علاج کرانے کی بے حد کوشش کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتی اور بعد میں حالات و واقعات ایک نیا رخ اختیار کر لیتے ہیں اور ساجدہ دنیا میں بے یار و مددگار رہ جاتی ہے۔ تشریح اس کی، ساجدہ کے ابا بہت بیمار تھے۔ ان کے پیٹ میں اکثر درد اٹھ جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ تکلیفیں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ساجدہ اپنے ابا کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ جب ایک رات ابا کے پیٹ میں سخت درد اٹھا تو ساجدہ اپنی گلی میں رہنے والے ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ درد اپینڈکس کا ہے اور مشورہ دیتا ہے کہ آپریشن کرا کر اپینڈکس نکلوا دیں۔
سائدہ کے ابا کم پڑھے لکھے تھے، ان چیزوں سے ناواقف تھے۔ جب سائدہ ان پر آپریشن کے لیے زور دیتی ہے تو ڈاکٹر کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کل کو ڈاکٹر کہے گا کہ پیٹ ہی بدلوا لو۔ سائدہ اپنے والد کی کم علمی پر سخت اذیت کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن ان کا ارادہ بدلوانے میں ناکام رہتی ہے۔ پھر اقتباس ہے، اس نے ابا کے چہرے سے چادر سرکا کر لالٹین کی بتی اونچی کر دی۔ سرد، اداس اور ویران چہرہ جیسے اس سے سرگوشی کر رہا تھا۔ ارے بیٹیا، زندگی کے حساب میں بھی غلطی ہو گئی، اب تم کیا کرو گی؟ افسانے میں سائدہ کے ابا کسی دکان پر کام کرتے تھے حساب کتاب کا، اس لیے وہ حساب کتاب کی زیادہ باتیں کرتے تھے کہ اس میں غلطی ہو گئی، اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ زندگی کے حساب میں بھی غلطی ہو گئی۔ سیاق و سباق وہی ہوگا۔ تشریح: ابا کے انتقال کی خبر پا کر سائدہ غم سے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو رات ہو چکی ہوتی ہے۔ سپارے پڑھنے والی چند خواتین تھک کر سو چکی ہوتی ہیں۔ سائدہ لالٹین کی روشنی تیز کرتی ہے اور اپنے ابا کا چہرہ دیکھنے کے لیے چادر اٹھاتی ہے۔ اپنے ابا کا سرد اور ویران چہرہ دیکھ کر اسے لگتا ہے جیسے اسے سرگوشی میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹیا، زندگی کے حساب میں بھی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب تم کیا کرو گی؟ یہ دیکھ کر سائدہ گھٹ گھٹ کر رونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 5، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ سائدہ کے بیمار والد کا نام تھا منشی رمضان۔ ابا کے سخت درد اٹھا تھا پیٹ میں۔ سائدہ ڈسپینسری پہنچی تو ڈاکٹر گیا ہوا تھا واک کے لیے۔ ڈاکٹر کی سائدہ سے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کی وجہ تھی اپنے فرائض منصبی سے غفلت برتنا۔ یہ تھا کہ وہ واک پر بھی گیا تھا، ابا آپریشن کے لیے تیار بھی نہیں تھے، وہ دیر سے بھی مریض کو دیکھنے گیا، بلکہ وہ تو پہلے ہی پہنچ گیا تھا سائدہ سے، لیکن وہ واک کرنے چلا گیا، ورنہ سائدہ جاتی اور اسے بلا کر لاتی تو وہ اپنا بیگ وغیرہ لے کر آتا، اور جس میں فرسٹ ایڈ کا سامان ہوتا ہے، کوئی انجیکشن یا کوئی دوا دینے سے ابا کو وقتی آرام آ جاتا، تاکہ ان کو تھوڑا موقع مل جاتا آپریشن کا یا جو بھی آگے ہوتا۔ تو اس اعتراف جرم کیا تھا؟ اصل میں اس نے اپنے فرائض منصبی سے غفلت کی تھی۔ پھر ابا کی وفات کی اصل وجہ کیا تھی؟ وقت پر فوری طبی امداد کا نہ ملنا ابا کی وفات کی اصل وجہ یہ تھی، اس لیے کہ ڈاکٹر اس وقت پہنچ جاتا بلانے پر تو وہی فوری طبی امداد دے دیتا اور ابا بچ سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر اسپتال وغیرہ لے جائیں ڈاکٹر، جیسے انجیکشن وغیرہ لگا دیتے ہیں اس طرح۔ پھر سوال نمبر 7 ہے، ہمیں آزادی کی قدر کرنا چاہیے، اس عنوان سے ایک مضمون لکھیے۔ تو یہ اس مضمون کی الگ ویڈیو ہے، لنک اس کا ڈسکرپشن میں سے دیکھ لیں مضمون کا۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 10، زمین۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔